بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، انہدام جنت البقیع یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اسے آپ دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جنت البقیع میں جو ائمہ اطہار علیہم السلام اور اصحاب کرام کی قبریں تھیں، آپ دیکھیں انہیں جو منہدم کیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ انہیں اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام وغیرہ کی قبروں کو منہدم کرنے کے لیے دو دلیلوں کا سہارا لیا ہے۔ دو دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ علماء اسلام کا اس کی حرمت پر اجماع، یہ ان کی ایک دلیل ہے، توجہ فرمایا آپ نے۔ اور دوسری دلیل ہے ان کی ابو الحیاج کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل شدہ روایت۔ ہم یہاں پر قبروں اور مزارات پر تعمیر سائبان، گنبد، عمارت اور اس کے بارے میں تین نقطہ نظر سے عزیزان محترم جائزہ لے سکتے ہیں، اگر آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ خود قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ آیا قبروں کی تعمیر صحیح ہے اور ان پر گنبد بنانا صحیح ہے، ان پہ سائبان بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا واقعاً قبروں پر سائبان بنانے پر امت اسلامی میں اجماع پایا جاتا ہے اس کی حرمت پر کہ یہ بنانا حرام ہے، کہ جسے انہوں نے دلیل قرار دیا ہے؟ اور تیسری چیز یہ کہ ابو الحیاج کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل شدہ روایت کہ جس سے قبروں کو منہدم کرنے پر استدلال کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کیا کہا ہے، توجہ فرمائیں۔ دیکھیں قبروں کی تعمیر کے بارے میں قرآن کریم کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کریم کی آیات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے براہ راست اس موضوع کو خصوصیت کے ساتھ تو بیان نہیں کیا، لیکن ہم قرآن کے بیان کردہ عام اصولوں کے ذریعے سے ہم اس اصول کو عکس کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں آیا قبروں پر تعمیر، گنبد اور سائبان بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیں سورہ حج، قرآن مجید کا سورہ حج، اس کی آیت نمبر 32 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے تقوی قلوب کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ توجہ فرمائیں کہ اس میں شک نہیں کہ ائمہ طاہرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دین اسلام کی دلیل بھی ہیں اور حقانیت کی علامت بھی ہیں، اور ان کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو زندہ رکھیں، ان کے آثار کو زندہ رکھیں، ان کی قبروں کی حفاظت کی جائے اور انہیں نابودی سے بچایا جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر الہی ہے یہ، اس لیے کہ ہر وہ چیز کہ جو دین مبین اسلام کی حقانیت کی علامت قرار پائے وہ شاعر الہی میں سے ہے، وہ آیات الہی میں سے ہے، وہ نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی۔ لہٰذا خود قبریں جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ آثار ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کو زندہ رکھا، یہ خود ان کی قبروں کی تعظیم اس بات کی علامت ہے کہ شاعر الہی میں سے انہیں نابودی سے بچایا جائے، انہیں تعمیر کیا جائے۔ اور یہ تعظیم کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اسی طریقے سے اپنی سربراہ آوردہ شخصیات کی تعظیم کرتی ہے کہ ان کی قبروں کو تعمیر کرتی ہے۔ اچھا، پھر سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا محبت کا ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے، میرے اقربا سے محبت کرو۔ تو عزیزان محترم، کیا محبت کا ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کی قبروں کی حفاظت کی جائے، ان کی تعمیر کی جائے، جبکہ دنیا کی تمام ملتوں میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی تمام سربر آوردہ شخصیات کی یاد میں ان کی قبروں کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا جب دنیا کی تمام قومیں یہ کام کرتی ہیں اور قرآن کریم بھی اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، تو کیا محبت کی ایک دلیل یہ نہیں ہے، محبت کا کیا ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے آثار کو باقی رکھیں اور خود ان کی قبریں
اہل بیت علیہم السلام کی یاد دلاتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد دلاتی ہیں۔ لہٰذا یہ دین مبین اسلام کی حقانیت کی علامت ہے اور یہ ان سے محبت کی ایک بہترین دلیل ہے۔ اور دوسری بات کہ جسے انہوں نے کہا ہے کہ اجماع ہے امت کا، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا اجماع ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اسلام کہ نور سے دنیا روشن ہوئی ہے تو آپ دیکھیں اس وقت بھی مختلف شہروں میں انبیاء کرام اور صلحاء کی قبریں موجود تھیں، لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی قبر کے گرانے کا حکم نہیں دیا، کسی قبر کو منہدم کرنے کا حکم نہیں دیا، کسی پہ جو صاحبان موجود تھے ان کو گرانے کا حکم نہیں دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبکہ مکہ کے اندر مدینے کے اندر مکمل حکومت بن چکی تھی، اسلامی حکومت بن چکی تھی۔ اس کے بعد شہدائے اسلام کی قبریں بھی بنی ہیں، جب اسلام نافذ ہو گیا ہے، جنگ بدر کے شہداء، جنگ احد کے شہداء اور مختلف شہداء آپ دیکھیے کہ ان کی قبریں بنی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نہ کسی حکومت اسلامی نے انہیں منہدم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی ائمہ اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کسی کی قبر کو منہدم کرنے کا کوئی فتویٰ دیا تھا اور نہ کوئی حکم جاری کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت بھی یہ ہے کہ ان قبروں کو چھوڑ دیا اور کوئی ان کے اوپر انہدام کا فتویٰ نہیں لگایا، کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اسی طرح سے حکومت اسلامی نے، اسی طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے ان قبروں کی نہ صرف یہ کہ انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کی تعظیم کی، ان کو باقی رکھا اور ان کی حفاظت کی، ان کی تعمیرات کے لیے بلکہ اقدامات کیے ہیں۔ آج بھی تمام سربراہان ممالک اسلامی اپنی سربراہ آوردہ شخصیات کی تعظیم کی خاطر آپ دیکھیں ان کی یاد میں ان کی قبریں بھی تعمیر کرتی ہیں اور ان کی بقا اور حفاظت کے لیے بھی کوششیں ہر ملک کے اندر اسی طریقے سے ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، 1400 سال کی تاریخ اسلام عزیزان محترم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام آثار کی دل و جان سے حفاظت کی ہے صرف، اور یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ تمام علماء اسلام امت اسلامی کا اس بات پر اجماع ہے اور آج تک اسی بات پر اجماع ہے کہ انہوں نے حفاظت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار کو زندہ رکھا، اصحاب کرام کی قبریں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبریں، شہداء کی قبریں، خود یہ آثار اسلامی ہیں اور ان کی تعظیم، ان کی حفاظت یہ مسلمانوں نے اپنے دل و جان سے اسے 1400 سال کے اندر انجام دیا۔ لہٰذا یہ خود اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی 100 سال پہلے ان قبروں کو منہدم کیا گیا، اس سے پہلے تمام کے تمام ادوار کے اندر ان قبروں کی حفاظت بھی ہوتی رہی، ان کی تعظیم بھی ہوتی رہی۔ لہٰذا یہ اس بات کی علامت ہے کہ 1400 سال کے اندر تمام اسلامی حکومت کے سربراہ اور امت اسلامی کا اس بات پر، علماء کا اس بات پر اجماع تھا کہ ان کی قبروں کی تعظیم جائز ہے اور ان پر حرمت نہیں ہے بلکہ ان پر گنبد بنانا بھی صحیح ہے، ان کی تعمیر بھی صحیح ہے اور ان کی تعظیم بھی شعائر اسلامی میں سے ہے۔ آپ دیکھیں صرف چند نادان اور مغرض اور مفسدوں نے آثار نبوی کو محو کرنے کے خاطر قبروں کے انہدام کا فتویٰ دیا اور بالآخر انہیں منہدم کر دیا۔ لہٰذا قبروں کی تعمیر پر حرمت پر اجماع کے بجائے ان کی تعمیر، تعظیم پر امت اسلامی کا اجماع نظر آتا ہے 1400 سال کے اندر۔ اور رہی بات تیسری بات کہ جسے انہوں نے اپنی دلیل قرار دیا ابو الحیاج کی حدیث کہ جسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا، آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ابو الحیاج کی نقل کردہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے حدیث یہ سند اور متن دونوں کے اعتبار سے فاقد اعتبار ہے۔ سند کے اعتبار سے راوی اس میں ضعیف موجود ہیں، آپ جا کے تحقیق کریں اس روایت کی، روایت سند کے اعتبار سے بھی فاقد اعتبار ہے اس لیے کہ ضعیف ہے، اور متن کے اعتبار سے اس کا متن مبہم ہے، اور جو روایت سند کے اعتبار سے مبہم ہو، متن کے اعتبار سے مبہم ہو تو پھر وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک ضعیف روایت کا سہارا لے کر تمام آثار اسلامی کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ پس عزیزان محترم، لہٰذا جس دلیل کو انہوں نے اپنے لیے مبنا قرار دیا تھا ان کی دلیل باطل ہے۔ قرآن کریم بھی قبروں کی تعمیر کے بارے میں حساس موضوع نہیں رکھتا بلکہ ان کی تعمیر کو ایک شاعر اسلامی قرار دیتا ہے اور مودت اسلامی
اور مودت اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے امت اسلامی کا اس بات پہ اجماع ہے کہ ان کی تعمیر بھی صحیح ہے، ان کی حفاظت بھی صحیح ہے، اور یہ شاعر الہی میں سے ہیں، تعظیم ان کی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیث جس سے سہارا لیا گیا وہ حدیث بھی ناقابل قبول ہے۔